محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ 10 باتیں ایسی بیان کرنے کا ارادہ ہے جس کی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان 10 باتوں پر، ان 10 اعمال پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت عنایت فرمائی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کے قدموں میں ڈال دی جائے گی، اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ 10 اعمال کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا عمل یہ ہے کہ بندہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے، غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے، کسی بھی غیر کی طرف اپنی نظر کو نہ ڈالے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے شہوت کی بنا پر نہیں بلکہ ایسے ہی نظر ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نظر غیر محرم کی طرف بغیر شہوت کے نہیں ہوتی، شیطان اس میں شامل ہو ہی جاتا ہے اور وسوسوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بندہ غیر محرم کی طرف نظر کرنے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بچا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں اس شخص کے لیے عنایت فرمائی ہے کہ جب بندہ کسی غیر محرم کی طرف نظر پڑتے ہی اس نیت سے ہٹا لیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں حلاوت ایمان کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس شخص کے دل میں ایمان کی مٹھاس کو بٹھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا عبادت کرتے ہیں دل نہیں لگتا، گناہ کی محفلوں میں تو بڑا دل لگتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ گھنٹوں محسوس نہیں ہوتے، دنوں محسوس نہیں ہوتے، لیکن چند لمحات بھی، چند گھنٹے بھی اللہ کی عبادت کے لیے گزارنے میں بڑی کٹھنائی محسوس ہوتی ہے، نفس پر یہ چیز شاق گزرتی ہے۔ تو اس کا سبب، پہلا سبب، سب سے بڑا سبب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 10 باتیں ارشاد فرمائی، جن میں پہلی چیز ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے جس کی وجہ سے دل میں اس کے حلاوت ایمان بیٹھ جاتی ہے، حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حلاوت ایمان انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، برے کاموں میں اس کو بڑی تنگی اور بڑی کٹھنائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ عبادات میں اس کے لیے راستے بڑے اچھے ہموار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، جس کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب اذان کی آواز بھی کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ہمارے اپنے کاروبار سے اٹھ کر مسجد کی طرف آنا اور پھر یہ بات دل میں بار بار آتی ہے کہ گراہک چھوٹ جائے گا، بار بار یہ چیزیں آتی ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل سے دوری ہو جائے گی، بار بار کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی مصروفیات ہمیں بھلی محسوس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے زیادہ۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ 10 وجوہات میں یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں سے
غیر محرم کو نہیں بچاتا۔ اب یہ نظر میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، ایک فزیکلی بھی اپنی نظر خراب ہو سکتی ہے کہ میں ڈائریکٹ کسی غیر محرم کی طرف دیکھوں اور اپنی آنکھوں کو سیکا دوں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے فون میں غیر محرم کی تصاویر کو دیکھتا بیٹھوں۔ دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے، گناہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں فزیکلی ڈائریکٹ کسی کی طرف نظر کروں اور میرا دل اور دماغ اور ساری چیزیں خراب ہو جائے، اعمال بھی خراب ہو جائے، ایمان کی حلاوت بھی چھین لی جائے۔ اور بڑا ایک فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حلاوت ایمان کی وجہ سے انسان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی وہ کوئی عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ جس کو قلب لین عطا ہو گیا، جس کے دل میں پہلے حلاوت بیٹھ گئی، نرم دل ہو گیا، اسی کو فرمایا جاتا ہے قلب لین، عربی میں نرم دل جس انسان کو مل گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اس شخص کے حصے میں آ گئی۔ نرم دل جس انسان کو مل گیا، اور نرم دل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں لمحہ در لمحہ وقتاً فوقتاً نم ہوتی رہتی ہے، وہ بھیگتی رہتی ہے، آنسواں بہانے کا اسے بار بار موقع ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے، 10 اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق فرمایا کہ دنیا اور آخرت جس کی بھلی ہو جائے گی اور مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہوگا، پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے محفوظ رکھے۔ دوسرا عمل یوں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنا۔ مسواک کرنا، اکثر لوگ اس سنت سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ فائدے نہیں بلکہ 70 سے زائد فائدے، عربی زبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی اور عرب لوگ کا بھی معمول یہ تھا، کسی بھی چیز کو کثرت کے ساتھ بتانا ہوتا تو 70 کا جملہ اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے کہ مسواک کرنے پہ 70 فائدے ہیں، مسواک کریں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے پہ 70 سے زائد فائدے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل علماء اکرام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرض الوفات میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی موت میں ہو، کسی بھی قسم کی موت کے قریب ہو، ملک الموت اسے یاد دلاتے ہیں کلمہ۔ اب جس کے یاد دلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ایسے فرشتوں کو لگا دیا جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہوں، تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا، کامیاب ہو گئے ہم۔ اس وقت تک ملک الموت اس کی روح کو قبض نہیں کرتے جب تک کہ اسے تذکیر نہ کرا دے، اسے یاد دہانی نہ کرا دے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، تم پر کلمہ پڑھ لو۔ یہ وہ نعمت ہے مسواک۔ مسواک کی وجہ سے 70 سے زائد فوائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ محبوب ترین سنت ہے یہ اپنے حبیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو 7 اشخاص جن کو الگ الگ جگہوں پر ارشاد فرمایا گیا کہ میرے عرش کے نیچے جگہ ان لوگوں کو، ان خوش قسمت اور ان سعادت مند لوگوں کو جگہ میسر آئے گی، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہوگا۔ تو دوسرا عمل 10 اعمال میں سے جن کی مناسبت سے کلمہ نصیب ہوتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک مقام بنایا جاتا ہے، دوسرا عمل مسواک کرنا ہے۔ تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن کریم کی اکثر مرتبہ آپ نے آیتیں سنی،
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی انعامات اور رحمتیں ان لوگوں پر ہوتی ہے، اور کیسی کیسی مصیبتوں سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرنے والا دل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ لوگوں کے بھی محبوب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی قریب ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتے ہیں، اور جنت کے بھی قریب ہوتے ہیں، اور دوزخ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور کنجوسی کرنے والے دل، دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا۔ کئی سوچ و بچار اور وجوہات کی وجہ سے وہ شیطان ان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس انسان جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کنجوس انسان، کنجوس شخص وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کو بار بار سنائی۔ خرچ کرنے والے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، میں قسم کھاتا ہوں خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ گنتے گنتے تھک جائیں گے، اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ خرچ کرنے والے کے لیے قسم کھا کے، کون قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تیسرا عمل، چوتھا عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو۔ سننے میں آسان محسوس ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو، لیکن غور کرے جس شخص کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا، وہ شخص سے دنیا کے متعلق سوال و جواب کچھ نہیں کیے جائیں گے، وہ سیدھا جنت میں اس کو مقام مل جائے گا۔ آخری عمل جس شخص کا کلمے والا ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، واقعات کئی ہے۔ ایک شخص کے متعلق سعودی عرب میں وہ ٹیکسی چلاتا تھا، ہر وقت اس کی زبان پہ درود جاری اور ساری ہے۔ آج جب سفر پہ تھا، اس سے سوال کرنے لگے کہ آپ کی زبان پہ میں نے کثرت سے دیکھا ہے، اتنے چھوٹے سے سفر پہ مکے سے مدینہ جانا ہو رہا ہے، وہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی وقت کے لیے خاموش ہے تو درود کی کثرت ہے، وہ ڈور کھول کے بٹھا رہا ہے تو درود اس کی زبان پہ ہے، وہ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے درود اس کی زبان پہ ہے، اور کہیں پر پیٹرول بھرانے کے لیے اترا تو وہ بس نمبر اس کو بولنا ہے، پھر وہ اس کی زبان پہ درود ہے۔ کیا سعادت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی۔ اس کے بعد جب مدینے کے قریب تھے، سوال کیا گیا کہ آپ کی زبان پہ اتنی کثرت سے درود کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا، پڑوس ملک کا تھا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنے بھائی کو ایک نوکری پر لگایا تھا۔ میرا مجھ سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ نوکری کرتا تھا ٹرانسپورٹیشن کی کسی کمپنی میں، اور اس کا کام تھا گنتی کرنا، کتنے تھیلے ٹرانسپورٹیشن میں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 اس طریقے سے گنتی کرنا ہوتا تھا۔ اچانک اس کو کوئی چیز ہارٹ اٹیک کی طرح اس کو کیفیت ہوئی اور وہ گرا، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ مرنے والا ہے، اور اس نے کچھ وصیتیں بھی کی مجھے، کچھ نصیحتیں بھی کی مجھے، اور کس کس کے پاس پیسے ہے، مال اور جائیداد ہے، اس نے سب کہا کہ بھائی فلاں سے لے لینا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، اور کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتوں کے ساتھ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ گنگنا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ خاص نصیحت اور وصیت وہ کر رہا ہے، کان لگا کے سنو، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ تو میں نے کان دھیان سے لگا کے سنا، تو وہ کہہ رہا تھا 1 2 3 4 5، اور وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اس وقت میں نے ٹھان لیا اس بات کو کہ جو بندہ زندگی بھر کہتا رہتا ہے اپنی زبان سے
وہی آخری وقت میں اس کی زبان پر آتا ہے، میرا بھائی زندگی بھر 1 2 3 کی گنتیاں کرتا تھا، مرتے وقت نہ چاہتے ہوئے، مرنے کا یقین ہونے کے باوجود وہ 1 2 3 4 کی گنتی کر رہا تھا، تو میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ میں اپنی زبان پہ درود جاری رکھوں گا، تاکہ مرتے وقت میرے حبیب کے اوپر درود اور سلام کے نذرانے کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو بہرحال چوتھا عمل، وہ جو 10 اعمال میں آپ کو بتا رہا تھا جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کلمہ نصیب کرتے ہیں آخری موقع پر، ان میں چوتھا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں جس زمانے میں، اولیاء اللہ جسے کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لینا، یہ وہ چوتھا عمل ہے جو مرنے سے پہلے بندے کو کلمہ نصیب کروا دیتی ہے۔ کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے ہفتے، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی، بہت سارے ایسے فیک اللہ والوں کی بھیس میں آپ کو مل جائیں گے، جن کی ٹوپیوں سے اور جن کی بہت سارے کلر نما پگڑیوں سے اور جن کے کئی چولوں اور توپوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گمتی تو ہے، امتی نہیں ہے۔ یہ ڈھول تاشے والے تو محسوس ہو رہے ہیں ایک عجیب عجیب کپڑے اور عجیب عجیب چولے ڈال کے، لیکن یہ اللہ والے تو محسوس نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا دیکھنے سے، انسان کا دل خود مفتی ہے۔ تلاش کرنا ہوگا اللہ والوں کو۔ ایک صفت یہ بیان کی گئی اللہ والوں کی کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور جب ان سے نسبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کی کایوں کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ قریب کا ہی واقعہ ہے، ایک اللہ والے ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں شراب لے کر جھومتا ہوا، پیتا ہوا، گاتا ہوا، بڑا خوبصورت نوجوان، جس کی ہیلتھ کو دیکھ کر بھی لوگوں کی نظر لگ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنایا۔ پیتا ہوا، جھومتا ہوا، کچھ گاتے ہوئے گزر رہا تھا۔ وہ اللہ والے ویٹنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی دیکھتا ہوا وہ وہاں سے گزرا، 4 قدم آگے بڑھا تھا، وہ وہیں سے واپس پلٹا اور اس اللہ والے کی طرف قریب ہوا اور اس نے کہا، I want to be like you۔ اس نے کہا، دیکھا غور سے، I want to be like you، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو ان اللہ والے نے کہا، شاید میری پگڑی تمہیں اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے کہ شاید میرا جھبا قبا تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہو، اس وجہ سے تم میری طرح بننا چاہتے ہو، تو میں پگڑی بھی باندھ دوں گا اور میں تمہیں جھبا قبا بھی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، I see some light on your face، میں نے آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی محسوس کی، جس کو دیکھ کر میں تاب نہیں لا سکا۔ اتنی خوبصورتی جس کی دنوں رات لوگ میری تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف مجھے ہیچ معلوم ہونے لگی۔ بات کر رہا ہے وہ، لیکن آپ کے چہرے پر جو میں نے ایک چمک دیکھی، جو لائٹ دیکھی، اس کی وجہ سے میں آپ پر قربان ہو گیا اور میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو ان اللہ والوں کے دل میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے کہ شاید اس نوجوان کی ہدایت کا وقت آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر بن سکتے ہیں۔ You want to be even better than me۔ You want to be even better than me۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر بن سکتے ہیں۔ آپ یہ تمنا نہ کریں کہ میرے جیسا بننا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر مجھ پر ہے وہ اللہ ابھی موجود ہے، وہ آپ پر بھی وہ نظر کر سکتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر بن سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اوکے بس میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فوراً کسی قریب کے واش روم میں گیا اور اس شراب کی بوٹل اس نے دے ماری اور اس نے منہ ہاتھ دھوئے، فریش اپ ہوا اور فوراً آ کے اس اللہ والے کے سامنے بازو بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، میں کون ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، توجہ کے ساتھ سنیں، اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ٹوکیو انسٹیٹیوٹ سے، یونیورسٹی سے میں نے فلاں فلاں ڈگری حاصل کی ہے اور فلاں جاپان میں میں نے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی ہے اور بڑے بڑے ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، وہاں سے میں نے ڈگریاں حاصل کر کے اس ملک میں مجھے مانگ کر لایا گیا کہ یہاں پر آپ خدمت انجام دے اور فلاں کمپنی میں میں مینیجر کی سیٹ پہ فائز ہوں، اور میں اتنا بدبخت انسان ہوں کہ میں جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں پر ہر وقت نوجوان لڑکیاں میرے ارد گرد پھرتی ہے اور روزانہ مجھے گناہ کی دعوتوں کے آفر ملتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں میں گناہ اور شراب اور عیش عیاشی کے بغیر گزار دوں۔ اور میرا مختصر سا تعارف آپ یہ بھی سنیں، I eat everything and I do everything۔ میں ہر چیز کھاتا بھی ہوں اور ہر چیز کرتا بھی ہوں، کوئی چیز سے میں رکتا نہیں ہوں۔ دو ہی جملوں میں اس نے سارا تعارف اپنی زندگی کا کروا دیا تھا۔ تو اب جب اتنا بدبخت انسان میں ہوں اور ایک زمانے سے میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میں بھی گناہوں سے بچ سکتا ہوں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تم نہیں بچ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور بچا سکتا ہے۔ پہلا جملہ ان اللہ والوں کا یہ تھا کہ تم اگر نہیں بچ سکتے گناہ سے، لیکن وہ اللہ ضرور تمہیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ لہذا تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ اور کچھ اذکار، ذکر و اذکار ہے، کچھ وظائف ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، تم وہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی تمہیں صحیح رہنمائی عنایت فرما دے گا۔ تو اس نے فوراً توبہ تلہ کے کلمات پڑھے اور وہ بیعت ہو گیا اور وہاں سے وہ چلا گیا اور یہ بھی فلائٹ تھی ان کی، یہ بھی چلے گئے۔ 3 مہینے کے بعد اس بندے کا ایک لیٹر آیا، ایک خط آیا اس اللہ والے کے پاس۔ وہ بندہ لکھتا ہے، وہ نوجوان جو شراب کا عادی تھا اور بہت سارے گناہ وہ کرتا تھا اور کوئی دن اس کا عیش عیاشی سے برتر نہیں ہوتا تھا، وہ اسی میں منہمک رہتا تھا۔ اس نے کہا، وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میری 5 وقت کی نمازیں تو باجماعت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور ہفتے میں اکثر دن مجھے تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور میں اس بات کو سوچ نہیں سکتا کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے کیسے بچا ہوا۔ میرے ارد گرد وہی حور و ملائک پھرتی رہتی ہیں، گناہ کے آفر مجھے ملتے رہتے ہیں، لیکن آج 3 مہینے گزر گئے کہ کسی گناہ کی طرف میں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ کیا اللہ کا فضل میرے ساتھ جڑ گیا کہ میں گناہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی رہتی ہیں۔ کوئی تو دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، کوئی تو دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کوئی تو بیٹھا دعائیں دیتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے اوپر اتنا اثر کرتی ہے کہ ہم گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے۔ پڑوس ملک کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب ایک اللہ والے بیان کرنے کے لیے گئے، صاحب نسبت، بزرگ، اللہ کے ولی،
بیان کر رہے تھے. بیان کے بعد جب لوگ ان سے بیعت ہونے کے لیے قریب ہوئے تو ایک آدمی بازو والے صاحب کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ, تم بھی بیعت ہو جاؤ, تم بھی بیعت ہو جاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بیعت ہو جاؤں گا. ٹال مٹول کی کیفیت چل رہی ہے. اس اللہ والے کی ان پر نظر پڑی تو وہ فوراً ان سے بات کرنے لگے. متوجہ ہوئے کہ بھئی کیا ماجرا ہے, یہ تو اپنے دل کا معاملہ ہے, جس کی طرف جس کی توجہ ہو وہ ان سے بیعت ہو جائیں گے. زبردستی کا یہ کوئی سودا نہیں ہے, یہ اپنے دل کا سودا ہے کہ کوئی اللہ والا کسے محسوس ہوتا ہے تو وہ ان سے بیعت ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کی کایا کو بدل لیتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کے ہاتھ میں دے کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے. تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ فلاں قریب کے پولیس اسٹیشن کے SHO ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی بیعت ہو جائیں. تو بھئی آپ کی مرضی ہے. اللہ والے نے کہا بیعت ہونا ہو تو ہو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہی ہے پولیس والوں کی زندگی کتنی بدترین ہوتی ہے. سنیں توجہ سے, پولیس والوں کی زندگی کتنی بدترین ہوتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے. جو گناہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ سارے گناہ میں کر سکتا ہوں اور میں کیا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں. اس نے 2 جملوں میں اپنی زندگی ساری بیان کر رہا ہے کہ پولیس والوں کی زندگی آپ کو پتہ ہے کتنی بدترین ہوتی ہے. حرام کے لقمے بھی دن رات ہوتے ہیں. اللہ جس کے اوپر رحم کرے, جس کو حفاظت فرمائے. وہ اللہ والے کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کتنی بدترین ہوتی. حرام کے لقمے کی وجہ سے دل پتھر ہو جاتا ہے اور وہ سارے گناہ میں دن رات کرتا ہوں جہاں تک آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے, یا پھر آپ جو سوچ سکتے ہیں سوچیں وہ گناہ میں نے کیے ہیں اور میں فلاں قسم کے گناہ میں نے کیے ہیں, فلاں کیے ہیں, میں کیسے سدھر سکتا ہوں. تو ان اللہ والوں نے کہا آپ کے لیے بھی نیک راستے ہموار ہے, نیکی کے کاموں کے راستے آپ کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہے تو سدھر سکتے ہیں اور نیک راہوں پہ چل سکتے ہیں. دروازے آپ کے لیے بھی ہموار ہے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو توبہ اللہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں, آپ پڑھ لیں اور بیعت ہو جائیں, اور پھر کچھ وظائف دیے جائیں گے اور کچھ قرآن کی آیتیں دی جائے گی, اس کو پڑھتے رہنا, ذکر و اذکار کرتے رہنا. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نیک راہوں کی راستے آپ کے لیے ہموار کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں. وہ بھی بیعت ہو گیا. 4 مہینے کے بعد وہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد پھر اسی شہر میں اس مسجد میں بیان کرنے کا موقع ملا. جب آپ بیان کر کے وہاں سے گزر رہے تھے, پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کو, کہتے ہیں نا کہ پیار کی جھپی, پیچھے سے ایسا لپٹ گیا. تو وہ اللہ والے سوچنے لگے, اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ سوچنے لگے کوئی بچپن کا کلاس فیلو تو میرا اس اسٹیٹ میں نہیں ہے جو ایک اتنی والہانہ محبت اور ایسا گھل مل کے میرے ساتھ ایک لاڑ پیار کا معاملہ کرے, یہ کون ہو سکتا ہے. تو وہ جب ہاتھ چھوڑے تو پلٹ کے دیکھا تو وہ تو SHO ہے, اس شہر کے پولیس والوں کا بڑا. تو وہ غور کر کے دیکھ رہے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کی چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے, چھوٹی سی داڑھی اس نے رکھا, اور وہ کہتا ہے کہ حضرت کیا میں نے آپ سے بیعت کی اور کیا وہ ذکر و اذکار آپ نے دیے تھے. 4 مہینے ہو گئے, 5 وقت کی جماعت بھی میری پابندی کے ساتھ ہوتی ہے, اور تہجد کی نماز میں گھر سے پڑھ کے آ کے یہ ساری بستی کے لوگوں کے سامنے میں یہ بتا رہا ہوں کہ فجر کی اذان میں خود اس مسجد میں دیتا ہوں. فجر کی اذان گھر پہ تہجد پڑھ کے فجر کی اذان میں خود اس مسجد میں دیتا ہوں. کون ہے وہ؟ اس بستی کے پولیس اسٹیشن کا SHO اور سرکل بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے میں یہ جو ہے نا نسبت کی وجہ سے یہ راستے ہموار کیے ہیں. لہذا پچھلے بیانوں کو اس سے جوڑیں, آپ توجہ رکھیں کہ کئی ایسے
چھبے قبے والے کئی ایسے، ان میں اور کسی مندر کے گرو گھنٹال میں کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا جب آپ ان کے چولے ٹھولے دیکھیں گے اور ان کے گلوں میں مالے بالیاں دیکھیں گے اور پھر ان کے بڑے بڑے پگڑیاں دیکھیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا وہ بیٹھ کر کے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے، ان کو دیکھ کر اللہ تو یاد نہیں آتا، وہ محفلوں میں ایسے ناچ گانے کرتے ہوئے پھڑکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب کے کسی قریبی دوست تھے، بچپنے کا دوستانہ تھا، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ اچانک وہ راتوں رات وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ حالانکہ میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے کوئی ولی نہیں تھے۔ وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے بہترین انداز میں کھیل رہے تھے۔ اچانک ہمارا پہنچنا ہوا، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ گفت و شنید میں، دوستانے میں چائے بسکٹ وغیرہ کچھ ہوئی۔ بڑے مشہور ہیں گفت و شنید کے بعد تو کچھ ملنے کے لیے لوگ آئے، جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، پھونکنے پھکانے کے لیے، وہ کسی درگاہ کے مجاور بھی ہے، تو جھاڑ پھونک کروانے کے لیے آئے، تو کہہ دو حضرت جو ہے نا بیان کر رہے ہیں اندر۔ اس نے کہا کہ اندر بیان کر رہے ہیں، کچھ محفل میں وہ نہیں آ سکتے، تو حضرت کچھ تو دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا ہے، کیا لائے تم؟ تو دیکھا کہ کچھ پھول کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ لاؤ ادھر لاؤ، اس کو لاؤ، یہ دے دو ان کو لے جا کے۔ یہاں سے کیمرے میں بیٹھ کے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ انبھکت لوگ، وہ بغیر کسی تحقیق کے ایسے لوگوں کی چنگل میں پھنسنے والے لوگ، وہ پتوں کو لیتے ہی اس کو چوم رہے ہیں، اور وہ دکان سے لایا ہوا سڑا ہوا جو پھول پڑا ہوا تھا اس کے پتے توڑ کے میں نے خود دیا، وہ کھا رہے ہیں، اور تصور کر رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پتے دیے۔ کہاں سے دیے، کہہ کے دیے، کیا ہے، کوئی تحقیق نہیں۔ تو اللہ والوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ کوئی پھول کے پتیاں دے رہے ہیں اور منہ چل کے کٹے مار رہے ہیں اور دھونیاں دے رہے ہیں، یہ اللہ والوں کے کام نہیں ہوتے۔ یہ گمتی لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی بہت سارے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ سچے اللہ کے اولیاء ہیں، ولی اللہ ہے، ہر زمانے میں موجود نہیں ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو کسی زمانے میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارا زمانہ ہی ایسا ہو گیا، سب داڑھی ٹوپی میں سب کام ہو رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اگر یہ بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے کہ سب ایسی ہیں، تو پھر قرآن کو آپ نے جھوٹ کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ایسے لوگ ہوں گے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک لمحہ کسی اللہ والے کے ساتھ بتانا 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو لکھنے والے، ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، بڑے مصنف گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی اور ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کو فارسی زبان میں اپنی کتاب میں لکھا۔ تو یہ بات ایک نوجوان عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گیا، اور وہ کہنے لگا کہ حضرت بعض لوگ کچھ افراط اور تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی اللہ والوں کو اللہ کے مقام سے زیادہ بڑھا دیا اور کسی کو شیطان سے نیچے گرا دیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ فلاں جملہ جس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یک لمحہ صحبت اولیاء 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک افراط ہو گیا ہو۔ ایک لمحہ اللہ والوں اور علماء اور حفاظ کے ساتھ بیٹھنا 1000 مہینوں کی عبادت سے کیسا بڑھ سکتا ہے؟ شاید اس میں افراط ہوگا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی اس زمانے کے بڑے عالم دین اور بڑے اللہ کے ولی، آپ کی کتابیں پڑھنے کے لائق بہترین عالم دین، آپ نے لکھا کہ اس شعر کو میں پڑھوں،
تو آپ نے کہا کہ ہاں پڑھیے. تو آپ نے پڑھا یک لمحہ صحبت اولیاء 1,00,000. وہ کہتے تھے 1,000 1,000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. جب مولانا اشرف علی تھانوی نے اس فارسی کے جملے کو پڑھا تو 1,000 نہیں پڑھا, 1 لمحہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ گزارنا 1,00,000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. 1,00,000 مہینوں کی. تو وہ نوجوان عالم دین کہنے لگا 1 مہینہ ہی مجھے زیادہ محسوس ہو رہا تھا. حضرت آپ 1,00,000 کہہ رہے ہیں تو 1,00,000 میں نہیں کہہ رہا ہوں, 1,00,000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ افضل ہے, کم نہیں. تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ. اب آپ اس بات سے یہ اندازہ نہ کر لیں اللہ کے ولی صرف وہ نہیں ہیں جو دنیا سے چلے گئے. جانا چاہیے درگاہوں پہ اللہ کے اولیاء مدفون ہیں, وہاں پر جائیں, آداب سیکھ کر جائیں, تھوڑی سی دیر اس کا فیض بھی حاصل کریں. جب رحمت کی ایک پنکھا چلتا ہے تو ایک آدمی کو ہوا نہیں دیتا بلکہ ارد گرد جتنے ہوتے ہیں سب کو ہوا ملتی ہے. وہ اللہ والے جو مدفون ہیں قبر میں, درگاہ میں, ان پر جب رحمت کا نزول ہوگا وہاں پر جتنے ہوں گے ان کو بھی رحمت کا کچھ حصہ ملے گا ضرور. لیکن صحبت جو کہی گئی وہ دنیا سے چلے جانے والے اولیاء اللہ کی نہیں, بلکہ جو دنیا میں موجود ہے ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا ہے. ایسا وقت نکالیں ہفتے میں 1 دن, ایسی مجلسوں کو تلاش کریں, ایسی محافل کو تلاش کریں, مہینہ واری کہیں پر اگر مجلسیں ہوتی ہے وہ اس کو تلاش کریں, اور پہلی فرصت میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اللہ کے ولی جو لوگ ہیں حقیقی معنوں میں جس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جائے, ان سے بیعت ہو کر اپنی زندگی اور اپنی دل کی کایا کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں. جن 10 اعمال کے متعلق بیان کیا جا رہا تھا اسی کی تکمیل انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. چنانچہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے موقع پر کس طریقے سے اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا جو کہ انسان کی معراج ہے, کامیابی کی دلیل ہے, خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے, اور کس طریقے سے انسان کو, ایک مومن کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی جس کی بدولت وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکے اور عبادتوں میں اسے مزہ آئے اور انسان کی زندگی کا مقصد اصلی بھی پورا ہو. یہ 2 وجوہات ہیں. یہ 10 اعمال جو بتائے جا رہے تھے وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں انسان کس طریقے سے حلاوت ایمان کا مزہ چکے اور آخر وقت میں وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو. چنانچہ آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ پہلی صفت, پہلا عمل جو انسان کو کرنا ہے جس کی وجہ سے کلمہ بھی نصیب ہو, دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب ہو, غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچانا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کے سامنے غیر محرم کے آتے ہوئے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اور حیا کا سامان پیدا کر لیتا ہے اور غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں مومن کے دل میں ایک ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس مٹھاس کی وجہ سے انسان کا دل نیک اعمال میں زیادہ لگتا ہے, بدی سے وہ آسانی سے بچ جاتا ہے. اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو گئی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے دلوں سے نکالتا نہیں ہے, وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. حلاوت ایمان اتنا زیادہ محتم بالشان شے ہے
کہ جب انسان کے دل میں وہ پیدا ہو جائے تو زندگی کا اصل مقصد پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے زندگی گزارنے کا مزہ بھی آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سوچا اور دیکھتے بولتے ہوئے بھی سنا ہے کہ مفتی صاحب نیک اعمال میں جی نہیں لگتا، نیک اعمال میں جی نہیں لگتا، کسی خیر خواہی میں کوئی جی نہیں لگتا، کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے بدن ہلکا نہیں ہوتا، وزن ہو جاتا ہے، برے اعمال کے لیے 2 گھنٹے 5 گھنٹے بلکہ دن بھر بھی گزر جائے انسان تھکتا نہیں ہے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے بڑی مشکل کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر غلط چیزیں، غلط بینی کر کر کے وہ اپنی روح کو اتنا زیادہ وزنی کر دیتا ہے کہ وہ نیک اعمال کے لیے پھر وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اٹھتی نہیں ہے۔ اور یہ آنکھوں کا جو اثر ہے وہ سیدھا دل تک جاتا ہے۔ یہ ایک آپ اپنی زبان میں اگر سمجھیں تو ایک ایسا آلہ ہے جو بہت ساری برائیوں کو لے کر دل میں بھرتا ہے، اور جہاں پر دنیاوی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دل پھر خراب ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں نہیں آتی۔ اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 چیزیں پیدا کی، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کی غذا تو انسان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پیدا کرتا ہے، چونکہ زمین ہی سے، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ 14ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، کھنکھناتی زمین سے اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کے جسم کی جو بھوک ہے وہ مٹی بھی ہے، جسم ہی کی، زمین ہی سے نکلنے والی اشیاء سے، چنانچہ سارے جسم کی ضروریات پوری ہوگی زمین سے، کیونکہ وہ پیدا بھی ہوا ہے۔ کپڑا انسان پہنتا ہے وہ زمین سے نکلے گا، روئی زمین سے نکلتی ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے۔ سر چھپانے کے جو آلات ہے، سلی نکلنا ہے اور لوہا نکلنا ہے، وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اس کو بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے جو اشیاء ہے وہ زمین سے نکلتی ہے۔ اس کی ساری ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں جسمانی اعتبار سے، تسکین کے آلات ہو یا جتنی چیزیں ہیں، زمین سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ساتھ روح کو پیدا کیا ہے۔ روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے، روح بھی چاہتی ہے کہ میں ٹھنڈی چھائے میں اپنی زندگی بسر کروں۔ روح کی جو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ روح کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پیدا نہیں کیا، بلکہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ قریب سوال کریں گے آپ سے روح کے متعلق۔ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی؟ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم جیسے کا تیسا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، وہ دیکھتی ہوئی بہترین باڈی بھی ہے، وہ ساری آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن ساری کی ساری محروم ہو گئی جب اس کی سانس چلنا بند ہو گئی، روح نکل گئی۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، من امر ربی۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے پاس سے جسم میں آئی ہے تو اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اپنے پاس رکھی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا کلام اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو آسمان سے اترا ہے۔ اس کی غذا نمازوں میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے پاس بلا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا ہے۔ اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں رکھی، قرآن میں رکھی، نیک اعمال میں رکھی، اخلاق میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی غذا رکھی ہے۔ لہذا پہلا عمل یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بچائے رکھے۔ یہ دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، تو پریکٹیکلی اور فزیکلی۔ بات تو برابر ہے کہ انسان پریکٹیکلی، فزیکلی جو ہے نا کسی غیر محرم کی طرف نظر کرے، یا عورتیں کسی غیر محرم مرد کی طرف نظر کرے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے ہم نے تو ایسے ہی دیکھ لیا۔ کوئی بھی نظر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر
سہام من سہام ابلیس، نظر یہ ایک تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو بندہ اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے کہ میں تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، ایسے ہی کوئی نہیں دیکھتا، وہ شیطان کا تیر ہے، بغیر شہوت کے نظر نہیں پڑتی ہے۔ اور جب بندہ اس شیطان کے تیر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ دونوں مقاصد کے لیے کام میں آتی ہے۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے دل میں اللہ تبارک و تعالی حلاوت ایمان پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جانے کے لیے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نیک نما زندگی گزارنے سے کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ فون میں دیکھنا بھی منع ہو گیا، پریکٹیکلی فزیکلی دیکھنا بھی منع ہو گیا۔ دوسری چیز جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ نمازوں کی پابندی، تیسری چیز آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، نمازوں کی پابندی کے اوپر بھی تفصیل آ گئی۔ تیسری چیز آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ اذان کے جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے انسان کی زندگی میں حلاوت ایمان پیدا کرے گا اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ یہ جو 10 اعمال آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک ایک عمل اپنے اندر بڑی صلاحیت کا حامل ہے اور انسان کی زندگی کی تبدیلی کے لیے کافی ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے اس کا جواب دینے پر بہت بڑے فیصلے انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے فیصلے فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور ایک مقام عظیم کی سفارش اس میں ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنا یا پھر مؤذن کی اذان کا جواب دینا۔ جب بندہ زبان سے جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ فزیکلی مسجد کی طرف چلتا ہوا آ جاتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ اور پابندی صلاۃ کے لیے مؤذن کی اذان کا جواب دینا کافی ہے کہ وہ پے در پہ وہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سجدے اپنے ارادے سے بندہ کرتا نہیں، یہ کرائے جاتے ہیں۔ اسی کو علماء اکرام نے فرمایا جب کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتوں کو چھینتا ہے۔ تو ایک بڑے اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو اتنے زمانے سے گناہ کرتا آ رہا ہوں۔ نیک تھے، توبہ اللہ کرنے والے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ انسان ہونے کے ناطے میں ایک زمانے سے گناہ کرتا آ رہا ہوں، آپ کوئی نعمت مجھ سے چھینتے ہی نہیں، میں مالدار جیسے کا تیسا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کو الہام فرمایا کہ میرے بندے میں تیری نعمتوں کو چھین رہا ہوں، تجھے پتہ نہیں چلتا ہے، تجھے شعور نہیں ہے، اندازہ کر لو تم۔ الہام یہ ہوا کہ میں نے راتوں کے سجدوں کی نعمت کو تم سے چھین لیا۔ حلاوت ایمان کا جو دل میں مٹھاس پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو چھین لیا۔ جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ واقعتاً جو میں پہلے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتا تھا اور جو وہ مجھے مزہ آتا تھا، وہ حلاوت جو محسوس ہوتی تھی، جب سے میں نے گناہ کرنا شروع کیا وقتاً فوقتاً وہ مٹھاس اور وہ حلاوت میرے دل سے نکل چکی ہے۔ راتوں کو اٹھنا انسان کے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا انسان کے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میں تو تہجد کی بات کر رہا تھا، فجر میں اٹھنا انسان کے لیے ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ یقین کر لے کہ میری روح اتنی زیادہ وزنی ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ بوجھل ہو چکی ہے کہ نیک اعمال کے لیے ذرہ برابر اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کو میں نے باتوں باتوں میں پچھلے ہفتے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئی اور آپ نے کہا کہ ابا جان دن کے کام بڑے تھکا دیتے ہیں، کوئی غلام اور باندی عنایت کر دیں۔ بہت ساری غلام اور باندی آئی ہوئی تھی اس وقت،
کہ کوئی عنایت کر دیں تاکہ میرے ساتھ وہ کام کرے اور میرا کام ہلکا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین آسانیاں پیدا کرنے آئے تھے، اپنی نور نظر اور اپنی لفت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ جن کے لیے فیصلے ہو چکے تھے، آپ کے لیے آپ نے کوئی غلام نہیں دیا، کوئی باندی نہیں دی، اور کیا فرمایا؟ میری بچی جب رات میں سونے کا وقت آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہاری روح کی غذا ہوگی، اور روح جب انسان کی مضبوط ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی تو دن کے کاموں کے لیے بھی آسانی ہوگی، انسان حشاش بشاش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کوئی غلام اور باندی نہیں دی، تو اپنی روح کی فکر کرنا ہے انسان کو۔ لہذا تیسرا عمل جو آپ کو بتایا گیا وہ اذان کے کلمات کا جواب دینا، اور اذان کے کلمات کا فزیکلی جواب یہ ہے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ بہرحال چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، نیت کو ہر عمل میں درست کرنا، اس کی وجہ سے انسان کو حلاوت ایمان بھی ملے گا، اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، اور اس کی زندگی میں بے برکتی ختم ہوگی، برکتیں آئے گی۔ اسی کو پنجابی اشعار میں ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے، وہ اشعار تو آپ کے سامنے نہیں سناتے ہوئے اس کا ترجمہ میں سنا دوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہانے دھونے والے اچھے کپڑے پہننے والے کو ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کو اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو ملتا، چونکہ وہ ہمیشہ ہی پانی میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی غسل کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے رکھتے ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ پانی میں ہیں۔ پانی نہانے اور دھونے سے اور اپنے آپ کو اچھا رکھنے سے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا تو وہ مچھلیوں کو مل جاتا، تانبیل کو مل جاتا، مگرمچھ کو مل جاتا، کیونکہ وہ ہمیشہ غسل کرتے رہتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انہوں نے اشعار ارشاد فرمائے، اس میں الگ الگ الفاظ فرمائے، اس میں انہوں نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے لوگوں کو نہیں ملتا جو انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی عقل سے تصور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ملتا ہے تو وہ اچھی نیت والے انسان کو ملتا ہے، اچھی نیت والے انسان کو ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے، ساری صحاح ستہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کی کتابوں کو، انہوں نے اپنی کتابوں کی شروعات کی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہم کو اتنا ہی پتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اس کے آگے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر امر کا فیصلہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ بدنیتی بہرحال انسان کو گڑھے میں ڈالتی ہے، اچھی نیت نیکوکاری بہرحال انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آتی ہے۔ لہذا اس بات کی بھی نیت کریں کہ اچھا عمل ہمیشہ کریں، اچھی نیت سے اچھے اعمال انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بری نیت سے انسان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ پانچوں عمل، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ دو واقعات اس کے پیچھے میں سنا کہ اپنی بات کو ختم کروں، انشاءاللہ 5 اعمال آئندہ ہفتے سنائے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ اپنی متوجہ رکھیں تاکہ آپ کو یہ واقعات سے کوئی سبق مل سکے۔ کسی کے ساتھ جب انسان بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کرے۔ چنانچہ ایک آدمی تھا نیکوکار، نیک بخت انسان، تو اس زمانے میں اس کا نام رکھ دیا گیا نیکوکار۔ اور ایک آدمی تھا بدکار، برائی کرنے والا، تو اس کا نام ہی پڑ گیا بدمعاش، جس طریقے سے کہا جاتا ہے بدکار، بیکار انسان، بدکار انسان۔ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتے ہوتے دوستی ہو گئی۔
اور جو نیکوکار انسان ہوتا ہے قرآن کریم نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ ہم نیکوکاروں کے ولی اور سرپرست ہیں، ان کی ہر مشکل میں ہم کبھی نہ کبھی ڈھارس بنتے ہیں اور ان کے ہم سرپرست ہیں، ان کے ولی۔ اب ان لوگوں کے متعلق آپ فیصلہ کریں جس کا اللہ سرپرست ہے، جس کا دوست اللہ ہے، جس کے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو خدا کی قسم اس کا کوئی کام دنیا میں رک نہیں سکتا۔ انسان پیسے کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میرا کام بن جائے گا۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف ارادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حج کے لیے جا رہا ہے، بچے سے پوچھا جائے گا بیٹا کہاں رہنا ہے، تو وہ کہے گا میرا باپ میرے ساتھ ہے، ابا جان میرے ساتھ ہے، وہ کر دیں گے۔ کیا کھانا ہے تو وہ کہے گا ابا جان میرے ساتھ ہے۔ کہاں پر ٹھہرنا ہے تو وہ کہے گا ابا جان میرے ساتھ ہے۔ کیسے عمرہ کرنا ہے تو وہ کہے گا ابا جان میرے ساتھ ہے۔ تو چھوٹے بچے کی جس طریقے سے نظر ابا جان کی طرف ہوتی ہے، انسان کی نظر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری اٹھا لے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو پھر اس کے کام کتنی آسانی سے ہو جائیں گے۔ توجہ کریں اس بات کی طرف۔ تو وہ نیکوکار بدکار کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ نیکوکار کا کام بڑی اچھائی کے ساتھ چل رہا تھا، بڑے اچھے انداز میں اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، تجارت بھی چل رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر رہا ہے اس طریقے سے۔ تو جب کبھی آپس میں دونوں کی ملاقات ہوتی تو بدکار شخص اس سے کہتا کہ بھئی کیسا چل رہا ہے، کیسے کاروبار ہیں، کیسے دن رات گزر رہے ہیں، تو وہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برکت سے میرے لیے بڑے اچھے فیصلے فرمائے، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، بڑا سکون سے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس بدکار کو غصہ آتا، میرا تو کچھ نہیں چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا ہے، یہ تو ایک صدمہ میرے لیے ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے تیرا چل رہا ہے۔ جس کی وجہ سے چل رہا ہے اس کا بھی تو چلنا چاہیے نا، میری وجہ سے تیرا چل رہا ہے، میرا کچھ نہیں چل رہا ہے، تو وہ غصہ ہوتا۔ جب کبھی سوال کرتا تو وہ بھلائی کرنے والا بہترین انسان تھا، اس کی نیت، اس کے ارادے نیکوکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکتیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، کنویں کے کنارے دونوں کھڑے ہوئے تھے، تو بدکار شخص نے نیکوکار سے سوال کیا کہ بھئی کیسا چل رہا ہے، بھیا کیا کام کاج چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری برکت سے بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں ایک لات دے ماری اور نیکوکار کو اس نے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ نہ رہے باس نہ بجے باسوری، میرا کچھ کام کاج نہیں چل رہا ہے، میری برکت سے اس کا چل رہا ہے۔ مارا اس نے، کنویں میں ڈال دیا اس کو۔ بہرحال انسان کی عادت ہوتی ہے وہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو وہاں سے چلا گیا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، 2-4 ڈبکیاں لگانے کے بعد اس کو وہ لوٹا ہاتھ آ گیا جس سے لوگ پانی اوپر نکالا کرتے تھے، اس کو پکڑ کے اس نے جیسے تیسے اوپر چڑھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ طبیعت ویسے ہی خراب ہو گئی تھی کہ خراب پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی سانس لینے کے لیے تھوڑا سا اطمینان حاصل کریں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے، اس نے اس نیت سے ایک ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب انسان لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور بروں کو بھی وہ اچھوں کی صف میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ 2 چڑیا اس پر وہ درخت پر آ کر بیٹھی، تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پرندوں کی بولی سکھا دی۔ دونوں چڑیاؤں نے آپس میں بات کی کہ بھئی کیسا کام چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جان رکھی ہے، وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں۔ بولی اس شخص کو سنا دی گئی تھی، سکھا دی گئی تھی۔ ایک چڑیا نے کہا کہ آج کل بادشاہ کی بیٹی بہت زیادہ اس کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پتوں میں اس کے لیے شفا رکھی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ دیکھیں آپ نیکوکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے، حقیقت والا معاملہ ہے۔ اس پتوں میں، اس درخت کے پتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی بیٹی کی شفا رکھی ہے۔ تو دوسری چڑیا نے کہا کہ بھئی تم بتاؤ تمہارا کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھیا اچھا چل رہا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ فلاں جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا جس نے اپنے بہت سارے خزانوں کو چھوڑ کر گیا۔
ایک زمانہ پہلے وہ رہتا تھا، اس کے بعد آندھی طوفان نے اس پہاڑ کو لیول کر دیا، برابر کر دیا، وہ فلاں درخت اس کی نشانی ہے، اس کے نیچے بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں وہ سن رہا تھا، وہ جو نیکوکار شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں چڑیاں یہ بول بول کر اڑ گئی۔ اب اس کے ذہن میں یہ دو باتیں آ گئی کہ یہ پتے میں اس بادشاہ کی بیٹی کی شفا ہے، اور وہ پہاڑ کے نیچے جو خزانہ ہے وہ بہرحال بات تو صحیح لگتی ہے۔ تو اس نے پہلے تحقیق کی کہ فلاں ملک میں جا کے بادشاہ کی بیٹی کی طبیعت واقعتاً ناساز ہے۔ پتہ چلا کہ ہاں بہت زیادہ سخت خراب ہے اس کی طبیعت۔ تو اس نے کسی واسطے سے یہ بات پہنچا دی کہ میں فلاں حکیم ہوں، نیم حکیم خطرے جان، میں فلاں حکیم ہوں، اور میرے پاس اس بچی کا علاج ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے بادشاہ سلامت سے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی کہ ہاں علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس نے آیا اور وہ درخت کے پتے توڑے اور وہاں پر گیا، اور اس نے کہا کہ نیم گرم پانی میں اس پتے کو روزانہ چبانا ہے اور کھانا ہے۔ تو بچی نے علاج شروع کیا، چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کو پورا کا پورا مکمل شفا دے دی۔ اب جب بچی بہت زیادہ صحت مند ہو گئی الحمدللہ، تو بادشاہ نے ایک اعلان کروایا تھا، اس کو یاد آیا کہ جو حکیم میری بچی کی طبیعت ٹھیک کر دے گا میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ بچی کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، اس کو انعام کیا دیا جائے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی اہلیہ سے بھی مشورہ کیا کہ اس کا کیا انعام دیا جائے۔ تو اہلیہ بھی بڑی سمجھدار ہوشیار، اللہ تبارک و تعالی یہ نظام چلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نوجوان حکیم ہے، شادی وغیرہ ابھی کچھ نہیں ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہوں تو اپنی بچی کا نکاح اس شخص سے کر دیں، یہ بہترین انعام ہوگا اور تحفہ ہوگا۔ تو اس کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اس نے اس حکیم کو بلایا اور اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب جب ولیمے کی دعوت دی گئی تو اس نے پورے شہر کو دعوت دی، بادشاہ سلامت تھے، یہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ ساری بستی کو جب اس نے دعوت دی کہ بھیا ولیمے کی دعوت ہے، تو اس میں پھر بدکار بھی آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کا داماد بن گیا، میں تو چاہتا تھا کہ یہ اس کا کام میری برکت سے چل رہا ہے تو یہ ڈوب کے مرے، یہ تو بادشاہ کا داماد بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بادشاہ کے کان بھروں گا۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ کوئی حکیم وکیم نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اٹکل پچو پہ اس نے علاج کر دیا، اور یہ کوئی مالدار انسان بھی نہیں ہے، یہ غریب طبقے کا آدمی ہے، تم نے کس سے نکاح کر دیا؟ تو جیسے بادشاہ نے سنا، وہ تو کچے کان کے ہوتے ہی اس نے کہا کہ اچھا اب اس کو میں سزا دیتا ہوں۔ پھر اس نے داماد کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم نے اٹکل پچو کی بنا پر تم نے میری بچی کا علاج کیا، اگر الٹا ہو جاتا علاج تو میری بچی مر جاتی، تو تمہیں اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا مالدار انسان ہوں، میں تمہاری ٹکر کا آدمی ہوں، میرے پاس بہت سارا خزانہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ 100 آدمی مجھے تم دو، 100 آدمی تم مجھے دو، میرے حوالے کرو، میں وہ خزانے کو نکال کے تمہارے پاس لاؤں گا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو 100 آدمی دے دیے، مزدور لیبر، وہ سارا کا سارا اس پہاڑ کے پاس لے گیا، اور جب کھدائی کرا تو بہت سارا خزانہ نکل گیا۔ تو اس نے کہا کہ واقعتاً میں نے اپنی بچی کی شادی کسی غریب سے نہیں کی، میں نے مالدار سے کیا، اور بڑا ٹکر کا آدمی ہے، لہذا اس کو ویسے ہی برقرار رکھا۔ اب جب چند دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اب ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ بادشاہ کس کو بنائیں، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک لوتی بیٹی تھی۔ لوگوں نے درخواست کی کہ بھئی آپ بادشاہ کی کرسی کو سنبھال لیں، تو اس نے کہا کہ میں تو عورت ذات ہوں، میں یہ سارے مسائل حل نہیں کر سکتی، لہذا بادشاہ تو میرے شوہر بنیں گے، جو داماد تھا وہ بادشاہ بنے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام کے ذریعے اس کو بادشاہ بنا دیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد چند دنوں کے بعد اس نے دعوت کی سارے محلے کی، سارے محلے والے جب آئے تو اس میں پھر وہ بدکار آیا۔ اس نے دیکھا کہ بھیا جس کو میں کنویں میں گرا کے مارنا چاہتا تھا وہ تو بادشاہ بن گیا فی الوقت، اور اس نے چیف بنا دیا اس کو، کمانڈر اینڈ چیف،
جتنے ملٹری ایریے کے تھے اس کا چیف بھی بن گیا اور وہ بادشاہ بن گیا. تو بہرحال اب تو کوئی اس کے پاس چارہ کار نہیں تھا ماننے کے سوا. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب کبھی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اس کو کوئی امید نہیں ہوتی دوسروں سے بھلائی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیبی نظام چلاتے ہیں اور اس کو برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں. تو اس امید پر کسی انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پلٹ کے مجھے گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ نہیں. اس نیت سے مت دو کسی کو ریسپیکٹ کہ وہ بھی مجھے عزت دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مجھے اس کا اجر دیں گے، اس نیتوں کے ساتھ بھلائی کوئی شخص کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں دے دیتے ہیں. یہ تو احادیث اور قرآن سے واقعات تھے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کسی کافر کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بدلہ عنایت فرماتے ہیں. ایک واقعہ معذرت کے ساتھ کہ وقت اوپر ہو گیا ہے، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کسی غیر کے ساتھ بھی اگر بھلائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس شخص کے ساتھ بھی چلتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ میں نیکوکاروں کا اور بھلائی کرنے والوں کا ذمہ دار اور سرپرست ہوں. ایک عورت تھی باہر رہنے والی امریکہ میں، وہ ایک گورنمنٹ جاب کی حامل تھی. بہت عرصے تک اس نے اپنی جاب کو انجام دینے کے بعد ریٹائرمنٹ والی زندگی گزار رہی تھی. اور جب کوئی بندہ گورنمنٹ کی جاب کر کے ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں ڈالر اس کو ملتے ہیں. وہ سارا ساز و سامان رکھ کے وہ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی. ایک مرتبہ اس کو سفر پہ نکلنا پڑا تو بڑی سخت گرمی تھی اس زمانے میں، اس دور میں. وہ جب سفر کرتے ہوئے آگے چلی، اچانک اس کا ٹائر بسٹ ہوا اور اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ سائڈ پہ گاڑی اتار کر روک گئی. اب وہ انتظار میں تھی، وہ بڑی لمبی چوڑی سڑکیں اور وہاں پر کوئی پنکچر والا ملے نہیں. تو وہ عورت ذات تھی، وہ اکیلے اپنے ٹائر کو بدل نہیں سکتی تھی. وہ اتر کر کھڑی ہو گئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کہ کوئی رک جائے. وہ ہاتھ بتاتی، کسی کو روکتی. بوڑھی عورت تھی، کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی. وہ کسی کو روکتی، کوئی رکتا نہیں. نفسا نفسی کے عالم میں ہے ہر ایک، بس تیزی سے گزر رہے ہیں. ایک نوجوان العمر مسلمان بندہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ گاڑی میں. اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت ہے اور وہ روڈ کے کنارے کسی مشکل پریشانی میں ہوگی. مدد کے خاطر اس نے اپنی گاڑی کو بھی موٹر وے سے اتاری اور اس کی مدد کے خاطر وہ اتر کر وہاں پر گیا کہ بھئی میں آئی ہیلپ یو. تو اس نے کہا کہ میرا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اگر آپ اس کو بنا دیں تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی. تو اس نوجوان مرد نے کہا کہ میں نوجوان العمر مرد ہوں، میں اکیلا اس کو بدل سکتا ہوں، اور آپ کی جو حالت ہے 2-4 گھنٹے دھوپ میں ٹھہر کے، وہ بڑی پسینے میں شرابور ہو چکی تھی. تو اس نے کہا کہ میری گاڑی آگے ٹھہری ہوئی ہے، آپ میری گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں، اے سی چل رہا ہے، شاید آپ کو اطمینان مل جائے، میں کافی ہوں آپ کے ٹائر کو بدلنے کے لیے. تو عورت تو پریشان تھی، اس نے جا کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی اور اے سی میں ٹھنڈک میں آرام سے وہ اس کو نیند لگ گئی. یہاں پر نوجوان بڑی مشقت کے ساتھ اس نے اس ٹائر کو اتارا اور دوسرا ٹائر بدلا. جب کچھ ٹھنڈک مل گئی عورت کو تو اس نے پلٹ کر دیکھا کہ نوجوان کیا کر رہا ہے. تو بڑی محنت سے اکیلا وہ مشقت برداشت کر رہا ہے. تو اس کے ذہن میں آیا کہ جب یہ مرد کا کام ہو جائے گا تو میرے پاس تو پیسے بہت ہیں، ایک $200 اس کو میں دے دوں گی تاکہ اس کا بھی کام بن جائے، اس نے بڑی محنت سے میرا کام کیا ہے. تو جب وہ نوجوان اپنے ٹائر کو بدل کر اس کے پاس آئے کہ آپ کی گاڑی تیار ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، مجھے بھی جانے دیں. تو اس عورت نے خوشی کے مارے $200 نکالے اور اس مرد کو دیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اٹ از مائی آبجیکٹو، when I help someone I feel very happy, it is objective of my life. یہ میری زندگی کی ایک عادت ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، کسی کی خدمت کروں. میں اس کے بدلے میں کوئی چیز وصول نہیں کرتا، اس کے بدلے میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور میرا اطمینان اور سکون چاہتا ہوں. It is objective of my life.
when I help someone I feel very happy. میں مدد کر کے خوشی حاصل کرتا ہوں اور مجھے خوشی مل گئی، آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے میں نے یہ کیا. اور وہ عورت اتری اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی، یہ بھی روانہ ہو گیا، وہ بھی چلی گئی. لیکن یہ فقرہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا. اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف. یہ میری زندگی کی ایک عادت ہے کہ جب میں کسی کی خدمت کرتا ہوں، میں کسی کی خدمت کر لوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ فقرہ گھوم رہا تھا کہ کاش میں بھی اس فقرے کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاروں تو کتنی خوشی کی بات ہوگی. وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو بھوک لگی اور اس نے ارادہ کیا کہ پہلا ریسٹورنٹ جو آئے گا وہاں پر بیٹھ کے میں کھانا کھا لوں گی. میں تیزی سے واقعے کو ختم کرتا ہوں. وہاں پر رکی، پہلا ریسٹورنٹ جہاں پر آیا اس نے آرڈر کیا. تو آرڈر لانے والی جو ویٹریس تھی اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، اور ایسا پتہ چلتا تھا کہ وہ شاید 7 یا 8 یا 9 منتھ کے قریب ہے. ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے عورت کی حالت کو. تو اس نے کہا کہ یہ ایسی حالت میں محنت کر رہی ہے، ویٹریس کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ یہ گھر پہ آرام کرتی، کیوں یہ گھر پہ آرام نہیں کر کے محنت کر رہی، میں اسی سے پوچھ لوں گی. تو اس نے اس کو بازو بٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے تھا، کیوں آپ محنت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، یہ جاب کیوں کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے اس کی اتنی بڑی کوئی تنخواہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ہاسپٹل میں اس ڈیلیوری کا کام عمل میں لا سکے، لہٰذا میں بھی محنت کر رہی ہوں، وہ بھی بزنس کر رہے ہیں، تاکہ ہم دونوں ملا کر کے ہماری جو ہے نا ضروریات کو پوری کر سکیں. تو اس کا ذہن پھر وہ فقرے کی طرف گیا. اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف. میرے پاس تو ہزاروں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ تمہاری ڈیلیوری کا خرچہ کتنا ہوگا. تو اس نے کہا کہ $5000. ٹھیک ہے. وہ اپنا کام کرتی رہی، کھاتی پیتی رہی. اس کے بعد اس نے ایک تحفہ اس عورت کو دیا. ایک لفافے میں اس نے چیک لکھ کے رکھ دیا اور اس کو بند کر دیا اور اس عورت کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر پر، یہ گھر پر لے جا کر کھولنا، یہاں پر نہیں. اور بل وغیرہ پے کر کے وہ چلی گئی. یہ عورت جب اپنے گھر پر پہنچی، اس کا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا. یہ دونوں مل بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. تو ان کو یاد آیا کہ بھائی اب قریب الوقت ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے، تمہارے پاس کتنے جمع ہوئے، میرے پاس کتنے جمع ہوئے. دونوں نے اپنا مال جمع کیا. فوراً اس کو یاد آیا کہ عورت نے مجھے ایک گفٹ بھی آج دیا ہے، ایک گفٹ بھی آج دیا ہے. تو وہ فوراً اٹھ کر گئی، اپنی پینٹ میں سے اس گفٹ کو نکالا اور لا کر شوہر کے ہاتھ میں تھما دی کہ مجھے کسی عورت نے یہ گفٹ بھی دیا ہے، اس میں کیا ہے آپ دیکھیں. تو وہ جیسے ہی اس نے کھولا تو نکالا، اس کے اندر $5000 کا چیک ہے جو مکمل کافی ہونے والا تھا ہاسپٹل میں. تو اس نے اس کو دیکھا اور ایک اوپر فقرہ لکھا ہوا تھا. اس کو پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس پہ لکھا ہوا تھا اٹ از مائی آبجیکٹو وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ویری ہیپی. یہ وہی نوجوان تھا جس نے راستے میں کسی کافرہ کی مدد کی تھی. اس کے گھر پہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوں. اے میرے بندے تو کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مدد کر کے دیکھ، تیرے گھر پہ پہنچنے سے پہلے میں تیری امداد وہیں پر کر دوں گا. یہ گھر پہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ $200 نہیں لیا، $5000 $5000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر پہ پہنچا دیے. تو یہ ہے کسی کے خیر خواہ بننا، کسی کے کام میں آنا اور کسی کی ہمدردی کرنا اور کسی کے غم میں اس کے شریک ہونا اور کسی کی خوشی میں اس کے شریک ہونا. اس نیت کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی غم میں، کسی کی فکر میں، کسی کی خوشی میں شریک ہو کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر ہو اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کی خیر خواہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم ارادہ کریں اس محفل میں کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کا عمل انشاءاللہ العزیز کریں گے. دوسرا عمل کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے. تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم اذان کا جواب پریکٹیکلی بھی دیں گے، زبانی بھی دیں گے اور فزیکلی بھی دیں گے. مسجد میں آ کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے
اور روح کی غذا کے اعمال بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔